مجھے اور آپ کو بدلنا نہیں، نہ رائٹرز کو بدلنا ہے، جو دیکھ رہے ہیں ان کو بدلنا ہے. بڑی محنت کی میں نے. 39 آؤٹ ڈور سیٹس wasn't an easy task at all، اور وہ نہیں دیکھا گیا. سو دا مستم کہانی ہے ایک لڑکے اور لڑکی کی، ان کی ڈریمز کی. السلام علیکم جی. I was in conversation with میرا سیٹھی. ہیلو میرا سیٹھی، واچنا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا، یہ انٹرویو پسند آیا ہے تو واچنا کو سبسکرائب کریں. آپ نے ابھی کہا، جب ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں تو آپ کا پالیٹکس سے کیا تعلق، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے ہفتے اپنی پوری فریٹرنیٹی کے ساتھ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے. ایک عورت کا گینگ ریپ ہوا موٹر وے پر، اور اس نے اس انسیڈنٹ نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. اٹ واز ویری ناٹ جسٹ ٹریجک بٹ دیر واز اے لاٹ آف اینگر. دیر واز اینگر فرام اے لاٹ آف پیپل اینڈ ویمن. اینڈ آپ نے بہت بڑا اسپیچ دیا، میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا. تو مطلب ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل نہیں ہیں، لیکن آپ ہیں بھی پولیٹیکل. اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کبھی. میں ایک بات بتا دوں، اس سے پالیٹکس کا تعلق نہیں ہے، اس انسیڈنٹ کا تعلق انسانیت سے ہے. بالکل، ہیومینٹی سے. بالکل ٹھیک ہے نا. مطلب جانور بھی جو ہے نا، جانور جب تک دوسرا جانور بالغ نہیں ہو جاتا اس کے قریب نہیں جاتا، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں. یہ تو جاہل پن ہے جو ہوا. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو خدایا ان کو آپ ریپ وکٹم نہ کہا کریں. یہ ریپ سروائیورز ہیں. بالکل. اور یہ فائٹرز ہیں بیسکلی. اور یہ اگر اتنی ہمت یہ خواتین رکھتی ہیں کہ یہ آ کے بولنا چاہتی ہیں، اپنا موقف بیان کرنا چاہتی ہیں اور انصاف چاہتی ہیں، تو پلیز ان کو انصاف دلائیں. اگر یہ نہیں ہوا، اور پھر ایک عالم یہ آئے گا کہ پھر یہی کہا جائے گا، ارے چپ ہو جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، پتہ نہیں لگنا چاہیے، تمہاری بے عزتی ہوگی. تو یہ تو بہادری ہوئی. اور یہ جو کورٹس میں جا کے جو ان کی جو ایک پریویسی کو پامال کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. جو جا کے 10 کیمرے ان کی شکلیں کیمرے چھوڑیں، ان کی جو لائرز جس قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے ایک ویسی. آئی تھنک اگر ایک سروائیور خود بات کرنا چاہیں اور وہ کہیں تو پھر ظاہر ہے میڈیا تو ہوگا وہاں پریزنٹ. میڈیا دیکھیں، لیکن ایک بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل. اس کو آپ اس کو اتنا، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے اس کو بیان کروں کہ اس کو اس انداز سے نہ پوچھیں کہ وہ امبیرس ہو جائے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اس انداز سے پوچھنا چاہیے. تو آئی تھنک وہ تو بڑی زیادتی ہوئی، اور اس پہ جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اچھا نہیں ہوا، یہ بالکل بھی نہیں اچھا ہوا. اور ہمارے جو CCPO صاحب تھے وہ تو اتنی عجیب و غریب اور بالکل ہی اپنی جہالت کے موتی بکھیر رہے تھے. سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کیا کر رہے تھے. مجھے ان کے بیان بھی بدلتے جا رہے تھے. اور پھر عجیب سی بات کی، بھائی یہ فرانس نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. ان کا بیسکلی لاجک یہ تھا کہ رات کو عورت کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے. وہ کس قسم کا میسج ہے کہ پاکستان میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں. مطلب ہنسی غلطی کبھی سروائیور کی یا وکٹم کی نہیں ہوتی. آپ سوچیں نا، اس میں نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا. مذاق کس کا اڑا؟ ان کا نہیں اڑا، پاکستان کا اڑا مذاق. کیسی باتیں کر رہے، اتنی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھ کر ایسی بات کرنا. بالکل. تو یہ اچھا نہیں ہے. تو عدنان، ہمارے ڈرامے تھوڑی میں سیریس باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے بھی ہیں. آپ کی پروڈکشن کمپنی ہے سیریل انٹرٹینمنٹ، اور آپ نے پچھلے سال لکھا کہ آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پروگریسو اسکرپٹ سامنے لائیں. تو ہمارے ڈرامے میں سید محمد احمد صاحب، جن کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے، انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا، ایز اے رائٹر اگر میں اپنی ہیروئن کو
ड्रामा खुलते हुए ड्रामा के पहले एपिसोड में अगर मैं उनको पहले एपिसोड के पहले मिनट में ना रुलाऊं तो प्रोड्यूसर मेरी स्क्रिप्ट नहीं लेता. क्या ये सच है? तल्ख सच है ये. और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मुझे और आपको बदलना नहीं, ना राइटर्स को बदलना है, जो देख रहे हैं उनको बदलना है. बिल्कुल अवाम. बिल्कुल. और मुझे ये भी लगता है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, और मुझे ये भी लगता है प्रोड्यूसर्स हमेशा मुझे कहते हैं जब मैं लड़ती हूँ जाके ना लोगों के दफ्तरों में कि आप क्यों नहीं मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स लिखवाते, तो वो कहते हैं कि जो आवाम चाहती है हम वही चला रहे हैं. तो मैं कहती हूँ कि स्क्रिप्ट्स भी चेंज कर दें. जब धूप किनारे चला लोगों ने देखा, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आवाम को अच्छा कंटेंट देंगे वो नहीं देखेंगे. और देखें उस दौर में धूप किनारे चला है, उस दौर में हसीना मोइन साहिबा ने ड्रामे बनाए हैं जब इतनी मुझे ऐसा लगता था कि उस दौर में ज़्यादा लिबरल थे. बिल्कुल. अब कम हो गए. एक तरीके से मैं ये भी कह रहा हूँ कि आवाम की जिम्मेदारी है कि वो बदले, मगर साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है. और आपने खुगी में बहुत एक कमाल स्टोरी लाइन, आई थिंक यू डिड अ वंडरफुल जॉब. थोड़ा बताएं हमें ताकि जिन लोगों को नहीं पता. तो वो नवेला था बाय अमृता प्रीतम और पिंजर उनका बहुत मशहूर नॉवेल जी. उसको लेके मैंने एक सीरियल बनाया और हट के जो हम कहते हैं ना, जो सब दिखा रहे हैं चैनल, एंड बड़ी मेहनत की मैंने. आई वाज इन लाहौर, बहुत ही मेहनत की उसके लिए. You learned how to ride a horse. Of course, not only, you know, shooting a period drama itself is a big task. आप पीरियड प्ले के अंदर जाके आपको कपड़े वैसे पहनने हैं, माहौल वैसा दिखाने हैं, घर वैसे दिखाने हैं, बर्तन वैसे दिखाने हैं. बिल्कुल. तो वो प्रोड्यूसर के लिए तो ये नाइटमेयर है. नाइटमेयर था. And I was a producer as well. I know. 39 outdoor locations, 39 outdoor sets. Wasn't an easy task at all. हमारा पंजाब कितना खूबसूरत है. ये हमारा भी है. मैं वही तो कह रही हूँ. आप ही का, आपका भी है. मेरी तो पैदाइश ही लाहौर की है. अच्छा. हाँ, मगर मैं सीरियसली ये बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि मैंने इतनी मेहनत की और वो नहीं देखा गया. देखा तो किसने देखा? जो बाहर लोग रह रहे हैं. सही. जो पाकिस्तान से कट के रह गए हैं. मुझे लोग मिले और बड़े रोते हुए मतलब मिले, कहते यार आपने मेरा गांव दिखा दिया यार, मुझे मेरा गांव याद आ गया. मैं तो ऐसी था उधर, मैं ऐसी पानी भरता था, मैं ऐसी गुड़ बनाता था उधर. अब मैं इधर कनाडा में बैठा हूँ. मगर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया. एक 30 साल से एक जो आदमी बैठा हुआ है जो गांव से कनाडा गया है, गांव से अमेरिका गया है, वो अगर मेरे लिए ये एक सेटिस्फैक्शन था कि भाई मैंने उनको तो खुश किया, उनको तो उनका बचपन याद दिलवा दिया. तो वो बड़ा मजा आया. आर्ट का मकसद ही है टू ट्रांसपोर्ट पीपल, है ना. तो वो बड़ा अच्छा लगा था. मगर ये हुआ, बट अब क्या कर सकते. फिर इसी हवाले से आपको याद हो, बड़ा जरखेसी का दौर था पीटीवी का. किसका दौर था? जरखेस. इसका मतलब क्या होता है? फर्टाइल. ओके, थैंक यू फॉर टीचिंग मी अ न्यू वर्ड. अच्छा, तो वो इसलिए कि पीटीवी के ड्रामे सबके लिए बनते थे. जब मैं सब कह रहा हूं ना, तो क्रिश्चियंस के लिए भी ड्रामे बनते थे, हिंदूज के लिए भी ड्रामे बनते थे, जो माइनॉरिटीज हैं जी. पारसी के लिए यहाँ ड्रामे बनते थे. वो खत्म हो गए. वो भी इस माशरे का हिस्सा है, इस मुल्क में रह रहे हैं, तो वो बनाया करते थे ड्रामे. और अगर आप उनको रिप्रेजेंटेशन टीवी पर नहीं दिखाएंगे तो व्हाट्स द पॉइंट? यू नो, हाउ विल यू मेक देम फील इंक्लूडेड? मतलब ये पीटीवी सोच सकता है, ये तो चैनल्स प्राइवेट हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना. पीटीवी की एक रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि यार पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता. अगर वो दिखा सकते हैं, ये आजकल नहीं दिखा रहे मगर दिखाते थे. मुझे और माशाअल्लाह के दौर में दिखाए हैं ये ड्रामे जी. मुझे अब ये क्यों नहीं बन रहे वो ड्रामे? मैंने बनाया सीता भागरी. बिल्कुल, उसमें बुशरा अंसारी भी थी. बुशरा अंसारी साहब थे. और पहला डायलॉग जो पहला फ्रेम है, उसमें कवि साहब एक हिंदू फैमिली के सरबराह बने हुए हैं और वो कायदे आज़म की मज़ार के पास जाके, मतलब वो अपने ऑफिस जा रहे हैं
اور وہ شکریہ ادا کریں کہ قائد اعظم آپ کا بہت بہت شکریہ, واہ. میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے رہ سکتا ہوں, اپنی مرضی سے اپنی عبادت کر سکتا ہوں اور آزادی کے ساتھ گھوم سکتا ہوں. اور یہ کب, کون سی ڈیکیڈ میں تھا؟ ابھی اچھا ابھی کی بات کر رہے میں ہیں؟ ابھی بنایا ہے یہ. اوکے, آئی تھاٹ کہ شاید پیریڈ پیس تھا. نو نو نو, I made it in 2015. اوکے, بٹ کوکی واز اے پیریڈ پیس. Yes. یا تو جب یہ پیغام ہم دے سکتے ہیں, یہ پازیٹیو ہی چیز ہے نا اس ملک کے لیے. بالکل. وہ بھی کچھ لوگوں نے پسند کیا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا, مگر یہ بہت بڑا المیہ ہے. بالکل. آپ نے عدنان میرا خیال ہے کچھ 100 ڈرامے تو کر لیے ہوں گے اب تک. زیادہ کر لیے ہوں گے. زیادہ؟ مور دین 100؟ ہاں کر لیے ہوں گے, گنے نہیں. تو ان میں سے کون سا ڈرامہ ہے؟ آئی نو یو سیڈ عروسہ, بٹ وچ از دا ڈرامہ دیٹ یو فیلٹ میڈ یو ایز این ایکٹر؟ بیکاز عروسہ واز یور فرسٹ, تو آپ را تھے اور آپ کا وہ را چارم تھا. میرا I still feel that I am not an actor ابھی بھی, مطلب the making. اور I think you're just being humble. No, I'm not being humble. I'm telling you very honestly, اتنا آسان نہیں ہے اداکار بننا. مجھے تو مجھے پتا ہے. میں کسی کی مجھے وہ کوٹ میں بھول رہا ہوں, اس نے وہ بات کی تھی. ہاں, نصیر صاحب نے ایک بات کہی, کوئی بھی مکمل اداکار نہیں ہے, آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو مکمل اداکار ہو. اور اگر شاید اگزامپل دینے کے لیے اللہ میاں نے ایک آدمی کو ایسا کام دے دیا تھا کہ یہ اگزامپل ہے, یہ مکمل اداکار ہے, اس کے بعد نہ کوئی آئے گا نہ کوئی بن سکتا ہے. اینڈ ہی نیم چارلی چیپلن. اوکے. وہ اس وقت اس دور میں ٹاکنگ موویز کہ جب آپ کے پاس ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا, سائلنٹ موویز ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. He could make you laugh, he could make you emotional, he could make you cry. اور وہ کیا اداکاری کرتے تھے یار. تو وہ لڑکا تھا, اگر کوئی میرے نزدیک کوئی اداکار ہے اور مکمل اداکار ہے, وہ بھی شاید اللہ میں نے اس لیے بنا دیا تھا کہ یہ اگزامپل ہے بس. تو آپ کے نزدیک وہ مکمل اداکار ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں, ہمارا پاکستان کی کالی ووڈ, لالی ووڈ کہہ لیں, کون ہے مکمل اداکار؟ سینئر بھی ہو سکتا ہے. اگر اتنے بڑے شخص نے کہہ دیا کہ وہ تھا, تو مجھے تو ابھی پتہ نہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پسندیدہ اداکاروں میں سے کون کون ہیں. جی پلیز بتائیں. لیونارڈو صاحب ہیں. اوہ آئی لو ہم. ٹھیک ہے نا, واٹ اے بریلینٹ ایکٹر. میں نے اس دن ان کی مووی دیکھ رہی تھی, بیچ. What a beautiful movie. What a beautiful movie, but you know, I was thinking it was shot in Thailand. I know, and he was so young. And then he's so versatile. اب میں ان کی دیکھتی ہوں Wolf of Wall Street اور پھر Titanic. کیا versatility ہے. کمال اداکار. اسی طریقے سے مائیکل ڈگلس. اوکے. مجھے بڑے پسند ہیں وہ. پاکستانیوں میں اگر دیکھا جائے تو نعمان جاز. اچھا. بہت اچھے ہیں. وہ کچھ بھی کہتے ہیں کسی. ہاں مجھے بہت مزید اختلافات ہیں ان کی گفتگو سے. وہ کچھ بھی کہتے رہے, مگر میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ ان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی تھی. جب انہوں نے می ٹو سی ٹو ای ٹو کہا تو بس میں نے ان کو, مجھے بہت آئی فاؤنڈ اٹ ویری اسٹرینج. اور میں آپ سے ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, پلیز مجھے بتائیں, وین مین سٹ ٹوگیدر تو وہ می ٹو سی ٹو بی ٹو ای ٹو کرتے ہیں آپس میں؟ نہیں کرتے ہوں گے, وی ٹو بھی کہتے ہوں گے. نہیں تو مذاق اڑاتے ہیں موومنٹ کا؟ نہیں, موومنٹ کا مذاق اڑانا وہ دوسری چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ اس دور میں یہ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے جی می ٹو کی. تو آپ جب اپنے ہمایوں سعید اور آپ کی جو سارے ہیں, ہم تو ڈر گئے. گڈ. ہم تو بڑے ڈرے ہوئے. Good. I'm glad. Not me. But you know, I mean, I'm saying that because اتنے سالوں بعد equal pay کی عورتیں باتیں کر رہی ہیں. You know, women always get paid less than their male co-stars. اور یہ میں نہیں مانتا اس بات. اچھا نہیں, ایسا نہیں. میں ظاہری طور پہ بتا رہا ہوں, میں ماڈلنگ کرتا تھا, ہمیں تو پیسے نہیں ملتے تھے, خواتین کو ملتے تھے.
بٹ عدنان میں نے دیکھا ہے کہ اب پے چیکس جو آتے ہیں میل ایکٹر کو تھوڑا سا زیادہ ملتا ہے فیمیل ایکٹرس. ضروری نہیں ہے. اوکے. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو آئی ایم شیور ماہرہ, سجل, صبا کی لیگ میں وہ سب سے زیادہ ہی لیتی ہوں گی. آئی ہوپ دے ڈو. ہاں ہم لوگ سے تو کم ہی لیتی ہوں گی. اچھا آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ کیا اب ایسے آپ بتا سکتے ہیں؟ I'm just kidding, I swear. I know وہ بہت زیادہ لیتی ہیں, مطلب کم نہیں, بہت زیادہ لیتی ہیں پیسے. اور اسپیشلی جو وہ خواتین جیسے صبا جی, اب وہ لاہور میں رہ رہی, ایک تو ان کی ٹیلنٹ فی, تو ان کا ایک پیکیج ہے جو آنا ٹھہرانا, تو وہ تو ایک پروڈیوسر کے لیے لیول ہی چینج ہو جاتا ہے. صحیح. تو ایک تو ماشاءاللہ پیکیج ہی اچھا ہوتا ہوگا, اس کے بعد پھر ٹریول, پھر ہوٹل. تو کہتے ہیں نا جب آٹا گوندتے ہیں سر تو ہلتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ 3 پروجیکٹس کیے. آئی تھنک میں نے اپنی سب سے میں سوال فیوریٹ, کروں ایک, میں آپ کو کر لیں. ہاں 3 پروجیکٹ ہوئے ہیں جی. سب سے اچھا کون سا لگا میرے ساتھ؟ جانم. جانم. Yeah, it was my first project with you, and it was a really, I think جو رونس ہوتی ہے نا ایک نئے نئے ایکٹر میں, کبھی کبھی وہ اچھی بھی لگتی ہے اسکرین پہ, اور کبھی لگتا ہے کہ اس بندے کو یا لڑکی کو ایکٹنگ کرنی نہیں آتی. بٹ جانم میں مجھے مزہ بہت آیا. ہمارے جو ڈائریکٹر تھے بالکل ملنگ انسان, اویس خان, اور ہم لوگ آپ بانسری بجاتے تھے سیٹ پر. اور مجھے یاد ہے کراچی میں جس گھر میں ہم شوٹنگ کر رہے تھے وہاں ایک فاؤنٹین تھا, تو اس کا ماحول ہی کچھ اور تھا. It was a beautiful, it was what, 4 years ago I think, or 5 years ago maybe. Yeah, بہت مزہ آیا. اور صبا بھی تھی نا, سو صبا بھی تھی, تو کاسٹ ہماری کمال کی تھی. بہت بہت, مطلب میرے صبا کے ساتھ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے میں. ایک بہت ہی پروفیشنل خاتون, بالکل, اور لگتا ہے کہ دل سے کام کر رہی ہے. وہ اپنے کردار میں اتنی محو ہو جاتی ہے, وہ اتنی کھو جاتی ہے. دوسرے ایکٹرز گلسرین ڈال رہے ہوتے ہیں آنکھوں میں, وہ کہتی ہے مجھے 2 منٹ دے دیں, اور پھر کیمرہ ان کی طرف جاتا ہے اور آنسو. اور آپ بھی کوئی گلسرین وغیرہ نہیں لیتے؟ مجھے تو ویسے ہی رونا آ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس تم ہو کہ میگا سکسیس کے بعد آپ تھوڑے ٹائپ کاسٹ ہو گئے ہیں ایز اے ولن؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. میں اپنے آپ کو ولن سمجھتا ہی نہیں اس میں. صحیح. میں ولن تھا ہی نہیں. اچھا, ڈرامہ میں؟ ہاں. اور ایک وہ آدمی تھا جو ایک ہر آدمی چانس لینے کی کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں. اس نے چانس لیا, کامیاب ہو گیا. آپ نے عرفان خان صاحب کے ساتھ کام کیا. یو نو ہی از مائی پرسنل فیوریٹ, اینڈ آف کورس ہی پاسڈ اوے, اینڈ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ شاید ان کو کینسر ہے. بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں میں کہ میں نے بھارت میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کام کیا جو مثال ہے اداکاری کے لیے, اور بہت جلدی چلے گئے دنیا سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی صاحبہ بھی بہت جلدی چلی گئی, شری دیوی. دونوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بالی ووڈ کے لیے. بے شک. اور تو عرفان صاحب نے تو اپنے آپ کو اپنا لوہا انٹرنیشنلی بھی منوایا, اینڈ بڑے پیشنیٹ اداکار تھے. وہ بہت محنت کرتے تھے اپنے کام کے لیے. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عدنان, you are making a film, your first film. Yes. Congratulations. Thank you so much. تھوڑا ہمیں بتائیں دا مستم کے بارے میں. So دا مستم کہانی ہے ایک لڑکے اور لڑکی کی, ان کی ڈریمز کی, اور اس سے رومانٹک میوزیکل فلم. اوکے. جہاں آپ کو تھوڑا سا کامیڈی بھی نظر آئے گی, تھوڑا سا ڈرامہ بھی نظر آئے گا, ٹریجڈی بھی نظر آئے گی. تو سب اس کے اندر انگ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں. اور جو اداکارہ ہیں انہوں نے خود لکھی ہے, عمر خان, اور احتشام نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے. اینڈ عمران اشرف, سہیل احمد صاحب, سلیم معراج, ٹیپو, عدنان شاہ. جی. مطلب یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو اداکاری کو صرف سمجھتے نہیں بلکہ بہت اچھی کرتے بھی ہیں اداکاری. تو دعا تو یہی ہے کہ فلم چلے. اور آپ Are you broke after the film? Yes, I am. And but
فلم کا ایک پیشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک آدھ فلموں کے علاوہ کسی نے کمائی ادھر کی ہے فلم میں, مگر فلم بنا کے نا ڈرامے میں مزہ نہیں آتا بنانے کا. فلم کے بعد اسکوپ چھوٹی ہو جاتی ہے نا. اسکوپ سے زیادہ جو ایک ایڈونچر ہے نا فلم بنانے میں, لاسٹ مومنٹ پہ چیزیں ارینج کرنا, پرمیشنز لینا, پھر وہ اس کو. تو آپ کو یہ سب پسند ہے, لاسٹ منٹ پہ بھاگ دوڑ کرنا؟ لاسٹ منٹ پہ کلف ہینگرز ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. اوکے. واٹ آر یور ہوپس اینڈ ڈریمس فار مریم اینڈ دانیہ اینڈ زید؟ So I don't want to impose myself on them. Whatever they want to do, they should do good and they should excel. بیچ میں نہ رہیں, بس جو بھی کریں اونچائی پہ جائیں. I'm sure وہ انشاءاللہ جائیں گے. Right means, of course. Are any of your children interested in acting? مجھے نہیں لگتا ہے, مگر مجھے تھوڑا بہت زید کا صاحب کا لگتا ہے کہ ان میں ہے یہ ایک اداکار والی انسٹنگ. اچھا. ہاں, وہ اکثر آپ کے ساتھ ویڈیوز پہ بھی آئے ہوتے ہیں آپ کی, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ. مگر اب ان کو نہیں پسند کہ میری ویڈیو بنائیں آپ اور اس کو اپلوڈ کریں, چاہے وہ جیسی بھی ہو, چاہے ان کی سنگنگ ہو, چاہے ان کی انسٹرومنٹ پلینگ ہو. کہتے نہیں, ابھی نہیں. تو بڑے لاجیکل ہے وہ اس کا دماغ ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے ایسا ہے تو کیوں ہے اور میں کیوں کروں. تو کبھی کبھی مجھے بھی لاجواب کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے, وچ از فائن. یہ جو جینزیز ہیں نا, یہ بڑے خطرناک ہیں. واٹ از نیکسٹ فار عدنان؟ So I don't plan things for myself. I just wait, and whatever is coming good, I just grab it. That's beautiful. Good luck to you. Thank you. May we work in many, many more projects together. Hopefully, soon, I'm telling you. Inshallah. Inshallah. And thank you. Thank you once again.